آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح قرآن پاک کو لے کر میری 4 خواہشات نے طرح سے میری زندگی کو مکمل تبدیل کر دیا۔ لوگوں نے بائیو سٹارٹ کی تو اس میں آیات کوٹڈ تھی۔ یہ تجسس ہوا تھا جاننے کا کہ اچھا قرآن پاک ہمیں سارے سبجیکٹس پڑھاتا ہے، وہ ہمیں کس طرح پڑھاتا ہے۔ سوچتے رہنا لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ دیکھیں غور و فکر بھی بغیر علم کے نہیں ہوتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں اب بیٹھ کے غور و فکر کرتی ہوں یہ آسمان یہ مجھے آپ تک کیسے لے کر جائے گا۔ قرآن پاک میں بات کرتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کیا واقعی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بات کرتے ہیں۔ مطلب میں اس وقت جس سچویشن میں بیٹھی ہوں، میرا فیوچر، میرا پاسٹ، اس وقت میرے ایموشنز، تو میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سچویشن ہے، میں اللہ تعالیٰ سے شیئر کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں، اس کا سلوشن بتائیں۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدیقہ انسٹیٹیوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح قرآن پاک کو لے کر میری 4 خواہشات نے، یا آپ کہہ لیجیے کہ میری 4 حسرتوں نے کس طرح سے میری زندگی کو مکمل تبدیل کر دیا۔ اور اسی کے تھرو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب قرآن پاک کا سفر اب تک میرا کیسا رہا۔ الحمدللہ گریجویشن کے بعد اب جو ہے قرآن پاک کی تفسیر اور اس کو سارا جاننا بھی مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد میں اپنا ریویو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کو پڑھ کر مجھے کیا ملا، کیا کیا چیزیں مجھے ملیں اور کس طرح سے چینجنگز میری زندگی میں آئیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جب قرآن پاک کا اور میرا کانشیسلی شعوری طور پر جب پہلا انٹریکشن تھا وہ تھا پرائمری کے بعد کا۔ پرائمری کے بعد 6th کلاس میں جب بار بار میں آخری پارے چل رہے تھے اس کی ریپیٹیشن کر رہی تھی، تو آخری 2 پاروں میں آپ دیکھیں گی کہ آیات کے اینڈ پہ بار بار آیات کی جو ورڈز ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی ساؤنڈ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق نجم الثاقب۔ تو اسی طرح کے الفاظ جو تھے وہ بار بار ریپیٹیشن نے مجھے اپنی طرف توجہ دلائی۔ تو اس وقت میں نے سوچ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں یہ کیا آپ بتا رہے ہیں اس میں، کیونکہ ترجمہ وغیرہ تو کچھ پڑھا نہیں تھا اس وقت، ناظرہ ہی ہوتا تھا 6 کلاس تک۔ تو اس وقت اللہ کاش میں یہ جان پاؤں گی کہ آپ مجھے یہ کیا بتا رہے ہیں، اس میں یہ کیا کیا بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اوکے، ایک یہ کلپ۔ نیکسٹ کلپ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہے میٹرک کا۔ میٹرک میں جب ہم لوگوں نے بائیو سٹارٹ کی تو اس میں آیات کوٹڈ تھی، کچھ آیات آپ دیکھیں گے بائیولوجی میں۔ تو اس وقت ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ جانتے ہیں اس بارے میں کہ قرآن پاک ہی ہمیں تمام انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی تخلیق سے لے کر اس کے اختتام تک جتنے پروسیسز ہم سب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں بڑی بڑی جو چینجز ہیں وہ ساری قرآن پاک میں درج ہیں۔ قرآن پاک ہمیں اس چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ تجسس ہوا تھا جاننے کا کہ اچھا قرآن پاک ہمیں سارے سبجیکٹس پڑھاتا ہے، وہ ہمیں کس طرح پڑھاتا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ میں یہ جان پاؤں کہ کس طرح سے قرآن پاک میں یہ سارے سبجیکٹس ملتے ہیں۔ وہاں پہ آیت تو کوٹ تھی کسی مسلمان سائنسدان کی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا کلپ میرے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے کالج کا، اور کالج میں بھی اسپیشلی وہ جگہ جو میری فیوریٹ تھی، اس میں ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ کے کچھ دیر بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی۔ وقت میں وہاں بیٹھ کے سوچا کرتی تھی اچھا اللہ تعالیٰ یہ آپ نے آسمان بنایا ہے، یہ آپ کی نشانی کیسے ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ یہ زمین آپ کی نشانی کیسے ہے؟ علامہ اقبال کے بارے میں ہم شعر و شاعری جب پڑھی وہاں پہ تو بہت سی چیزوں کے بارے میں یہی چیز تھی کہ علامہ اقبال بتاتے تھے کہ یہ ساری چیزوں میں غور و فکر کرو، تو وہ اس وقت غور و فکر والا ذرا جذبہ جاگا ہوا تھا۔ بہت غور کیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں اب بیٹھ کے غور و فکر کرتی ہوں یہ آسمان یہ مجھے آپ تک کیسے لے کر جائے گا، یہ چاند ستاروں کا مطلب کیا ہے، اچھا یہ جو نباتات اگی ہوئی ہے اس میں آپ کا کیا پیغام ہے، آپ ہمیں کیا، آپ کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے کہ میں نے باطل نہیں بنائی، تو یہ کیا پیغام دے رہی ہے۔ بہت دیر دیر تک بیٹھ کے ایک پیریڈ بیٹھ کے وہاں پہ سوچتے رہنا لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ دیکھیں غور و فکر بھی بغیر علم کے
नहीं होता। मेरे पास गौर व फिक्र के लिए वक्त था, लेकिन इल्म नहीं था कि किस बेस पर गौर व फिक्र करूँ। जो लास्ट क्लिप मेरे जहन में आता है ये था कि हम लोगों ने नावल पढ़ा। ये इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि निम्रा अहमद के जो 2 नावल थे, एक मुसहफ़ और एक जन्नत के पत्ते, इन्होंने भी मेरी थिंकिंग को चेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और स्पेशली मुसहफ़ ने मेरा माइंड इस तरफ लाया। उसमें जब हम लोगों ने देखना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में बात करते हैं, तो मैं ये सोचती क्या वाकई अल्लाह ताला कुरान पाक में बात करते हैं। मतलब मैं इस वक्त जिस सिचुएशन में बैठी हूँ, मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, इस वक्त मेरे इमोशंस, मेरी इमोशनल हालत, सिचुएशन, सब कुछ अल्लाह ताला को पता है। किसी इंसान को नहीं पता, ना ही आप उसको बेहतर तौर पर बताकर गाइडलाइन ले सकते हैं। तो सिर्फ एक वाहिद अल्लाह ताला है जो आपको उस वक्त में बेहतरीन तौर पर गाइड कर सकते हैं। तो मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला से बातें हों, अल्लाह ताला इस वक्त सिचुएशन है, मैं अल्लाह ताला से शेयर करूं, अल्लाह ताला मुझे बताएं, उसका सलूशन बताएं। तो ये 4 मेरी आप कह सकते हैं कि हसरतें थी कि जिन्होंने मुझे और कुरान पाक को जोड़ने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। और लास्ट में एक और थी कि कुरान पाक की तजवीद का। बहरहाल ये हसरतें थीं जो मैंने बाकायदा तौर पर कभी अल्लाह ताला से मांगा नहीं था। हाँ, कुछ को मैंने मांगा था कि अल्लाह ताला, बस आप ये कह लीजिए कि मैंने सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि अल्लाह ताला काश मैं ये जान पाऊँ। ये 4 काश, तो ये सिर्फ 4 हसरतें मैं भूल गई, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है। अल्लाह ताला समीउल अलीम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये 4 बातें अल्लाह ताला ने मेरी पूरी